آپ کا ایک ایک کا نام لے کے اگر یہاں نہیں شکریہ ادا کر رہا تو ابھی کروں گا اور آپ سے ملوں گا. بہت شکریہ میری حوصلہ افزائی کا. آج کی تقریب بھی میں اپنے سفر میں جسے میں ایک سیکھنے کا عمل سمجھتا ہوں اس میں ایک پروفیشنل ڈیولپمنٹ کورس کے طور پہ سمجھتا ہوں اور ایک ایسی ایک نشست جس میں مجھے حوصلہ افزائی کی احباب نے میرے استحقاق سے زیادہ ہے میرے خیال میں، لیکن محبت بھی شامل ہو تو ایسا ہو جاتا ہے. شعر تو میں کچھ مشاعرے میں اپنی باری پہ عرض کروں گا اور اس کتاب کا جو بہترین میرے پسندیدہ ترین اشعار میں سے بہت سے ڈاکٹر مختار الدین نے سنا دیے، میرے لیے سند ہے، پھر آزاد صاحب نے سنائے اور کچھ اور دوستوں نے، تو وہ آپ سن چکے ہیں. میں بس آپ کا شکریہ ہی ادا کرنا چاہوں گا اور محفل کا جو پیس ہے particularly I am thankful to Winston who has very kindly come from Hebden Bridge, and of course he has talked about our collaboration to build bridges between cultures and communities, and we have been doing it for some time and we continue to do that. آپ سب کا بہت بہت شکریہ اور میں اب اگلا جو مرحلہ ہے سویل اخلاق کے لیے ٹائٹل پہ ہے اسی غزل کے 2-3 اشعار اور کہ دل لگا لیتے ہیں اہل دل وطن کوئی بھی ہو، پھول کو کھلنے سے مطلب ہے چمن کوئی بھی ہو، صورت حالات ہی پر بات کرنی ہے اگر، صورت حالات ہی پر بات کرنی ہے اگر، پھر مخاطب ہو کوئی بھی انجمن کوئی بھی ہو، ہے وہی لا حاصلی دست ہنر کی منتظر، ہے وہی لا حاصلی دست ہنر کی منتظر، آخر سر پھوڑتا ہے کوہ کن کوئی بھی، ہے وہی لا حاصلی دست ہنر کی منتظر، آخرش سر پھوڑتا ہے کوہ کن کوئی بھی ہو. عادتیں اور حاجتیں باصر بدلتی ہیں کہاں، عادتیں اور حاجتیں باصر بدلتی ہیں کہاں، رقص بن رہتا نہیں طاؤس کوئی بھی. اور ہے سہیل اخلاق بھائی آپ کے سامنے، باصر بھائی کا کلام جو ہے اس کو انہوں نے کمپوز کیا ہے، 2 غزلیں بہت خوبصورت، میں اس کی ایک جھلک تو سن چکا ہوں، آپ بھی محظوظ ہوں. سہیل اخلاق جو ہیں وہ پاکستان ٹی وی سے ان کا تعلق ہے. وہ کہتے ہیں نا خوشبو اپنا تعارف خود کرواتی ہے، یہ اپنا تعارف خود کروائیں گے جب وہاں آ کر بیٹھیں گے. آپ دیکھیے گا کہ ان کی آواز میں کتنی چاشنی ہے، آپ اسے محسوس کریں گے. سہیل بھائی اگر آپ تشریف لے چلیں. میری ان سے تعلق جو ہے وہ پچھلے 2-3 ماہ کا ہے، مگر بہت گہرا تعلق پیدا ہوا ہے. وہ بات کی تھی تو ریپیٹ کر رہا ہوں، پہلے بھی کہہ چکا ہوں، فنکار کے ساتھ یہ بہت اچھے انسان بھی ہیں اور یہ ان کی محبت ہے باصر بھائی سے کہ انہوں نے کہا کہ میں ان کا کلام جو ہے وہ کمپوز کروں گا اور پیش کروں گا. تو میں آپ سب کی خدمت میں سہیل اخلاق کو پیش کرتا ہوں. ایک بات اور بتاتا چلوں ضمناً کہ حمد و نعت کی ایک CD جلد ہی منظر عام پر آ رہی ہے، آپ اسے دیکھیے گا انشاءاللہ، وہ بھی بہت جلد آپ کو سننے کا اس سے موقع ملے گا. سہیل اخلاق بھائی آپ بقیہ تعارف میں آپ کی حوالے سے چونکہ آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں، آپ کے تیسرے ساتھی نا؟ تیسرے ساتھی آپ کے کہاں ہیں؟ جی اسماعیل صاحب آئیے. میرے لیے میرا بچپن بھی اور میری اسکولنگ بھی ادب سے ہی منسلک رہی ہے اور میں اپنے آپ کو طفل مکتب سمجھتا ہوں.
और मुझे मेरे लिए बायस फ़ख्र है कि मुझे तमाम बड़े बड़े शुरा कराम हज़रात के पास बैठने का और उनकी चीज़ें गाने का भी मुझे बहुत मौका मिला। और सबसे पहले तो मैं डॉक्टर मुख्तारुद्दीन साहब से इजाज़त चाहूँगा और आज़ाद साहब से भी, और बासित सुल्तान साहब के बारे में मैं क्या कहूँ कि इसलिए नहीं कि मेरा भी उन गली कूचों में बचपन गुजरा है और मेरा भी ताल्लुक़ लाहौर से है, और अगर मैं ज़्यादा बोलूँगा तो फिर आप लोग कहेंगे कि जी आज़ाद साहब की तरह बोर हो जाएंगे। नहीं, आप बहुत खूबसूरत और मुफस्सल आपकी गुफ्तगू, और मैं बहुत तहे दिल से मशकूर हूँ अरशद भाई का कि जिन्होंने इतना खूबसूरत एहतमाम किया, और इन चैनल्स का बहुत मशकूर हूँ। और मैं अपने साथियों का तारुफ करवा दूँ। महमूद निकी हमारे हर महफिल की जान होते हैं, और हमारे दोस्त सलामत भाई तबला बजाएंगे, और ढोलक पे हमारे बहुत सीनियर फनकार और मेरे बहुत काबिल एहतराम ढोलक नवाज, ये इनका यूसुफ इस्माइल था। आज से 20 साल पहले मैंने टीवी पे नासिर कादमी साहब की एक गज़ल गाई। मेरा ख्याल में बुजुर्गों को हमें याद करना चाहिए। एक शेर में उसका आपकी गज़ल शुरू करने से पहले